آج ہم پاولو کوئلو کی بہت ہی مشہور کتاب دی الکیمسٹ اس کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ہمارے پاس کہانی کا آڈیو بک ٹرانسکرپٹ ہے جی اور مقصد صرف کہانی سنانا نہیں بلکہ دیکھنا ہے کہ اس میں چھپے ہوئے معنی کیا ہیں، وہ سبق کیا ہے جو سینٹیاگو وہ چرواہا لڑکا اپنے سفر میں سیکھتا ہے۔ بالکل، یہ بظاہر تو ایک آپ کہیں سیدھی سادی کہانی لگتی ہے نا، ایک لڑکا، اس کا خواب اور ایک خزانہ۔ ہاں، لیکن اس سادگی کے پیچھے نا کائنات کے بڑے گہرے اصول چھپے ہیں، جیسے اپنی منزل مقصود، وہ پرسنل لیجنڈ اسے پہچاننا، پرسنل لیجنڈ۔ اور پھر وہ کائناتی اشارے، اومنز، ان کو سمجھنا، اور شاید سب سے اہم بات یہ سمجھنا کہ کبھی کبھی اصل خزانہ منزل نہیں، وہ سفر خود ہوتا ہے۔ صحیح، تو چلیں دیکھتے ہیں کیا خاص ہے اس کہانی میں، سینٹیاگو کے سفر کے جو اہم موڑ ہیں وہ ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ اچھا، کہانی شروع ہوتی ہے اندلس سے۔ جی، ایک نوجوان چرواہا ہے سینٹیاگو، وہ ایک ویران پرانے گرجا گھر میں سوتا ہے جہاں ایک بڑا سا درخت ہے۔ سائیکامور کا درخت۔ ہاں، اور وہاں اسے بار بار ایک خواب آتا ہے، ایک ہی خواب کہ مصر کے اہرام کے پاس کوئی خزانہ چھپا ہے۔ اور یہی خواب آپ کہہ رہے تھے کہ یہ پہلی چنگاری ہے؟ بالکل، یہ وہ پہلا اشارہ ہے اس کی پرسنل لیجنڈ کی طرف۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سانٹیاگو چرواہا بنائی کیوں تھا؟ ہاں، یہ بھی تھا، اس کے والدین تو اسے پادری بنانا چاہتے تھے۔ جی، لیکن وہ دنیا دیکھنا چاہتا تھا، سفر کرنا چاہتا تھا، تو اس میں شروع سے ہی ایک تلاش تھی، ایک بے چینی تھی۔ پھر وہ طریفہ جاتا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے، ایک خانہ بدوش، ایک بوڑھی عورت کے پاس۔ جی، اور وہ کیا کہتی ہے؟ سیدھا سادہ جواب، مصر جاؤ، خزانہ ملے گا۔ ہاں، بس جب ملے تو مجھے میرا 10واں حصہ دے دینا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی آسان نہیں لگا۔ بالکل، سینٹیاگو کو بھی ایسا ہی لگتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ کیسی تعبیر ہوئی۔ لیکن یہ بھی ایک نکتہ ہے، کبھی کبھی سچائی اتنی سامنے، اتنی سادہ ہوتی ہے کہ ہم اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتے۔ اچھا، پھر اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک پراسرار بوڑھے شخص سے، سالم کا بادشاہ ملکیزدک۔ جی، میلکیزدک، اور یہ کوئی عام بوڑھا نہیں ہے، یہ سینٹیاگو کے بارے میں وہ باتیں جانتا ہے جو کسی کو نہیں پتا، اس کی سوچ، اس کے دل کی بات۔ اور یہی بادشاہ اسے سمجھاتا ہے پرسنل لیجنڈ وہ کیا چیز ہے۔ پرسنل لیجنڈ یعنی وہ کام، وہ مقصد جو آپ ہمیشہ سے اپنے دل کی گہرائی سے کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی تقدیر، آپ کی اصل منزل۔ اور وہ ایک اور بات کرتا ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ وہ کیا تھا؟ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ زندگی میں ایک موڑ ایسا آتا ہے جب قسمت ہم پر حاوی ہو جاتی ہے اور ہم اپنی زندگی کا کنٹرول کھو بیٹھتے ہیں۔ اوہ، میلکیزدک کہتا ہے یہ بالکل جھوٹ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ واقعی سچے دل سے کچھ چاہتے ہیں نا، تو پوری کائنات مل کر سازش کرتی ہے کہ آپ وہ حاصل کر لیں۔ پوری کائنات سازش کرتی ہے، واہ! اچھا، اور مدد کے لیے وہ اسے 2 پتھر بھی دیتا ہے۔ جی، یورم اور تھومم، جو ہاں یا نہ میں جواب دے سکتے ہیں، بالکل نشانیوں کو سمجھنے میں مدد کے لیے۔ بالکل۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی کوشش کرنا کہ فیصلے خود کرو، صرف ان پتھروں پر انحصار مت کرنا۔ یہ بھی ایک سبق ہے، مطلب رہنمائی لو، اشارے سمجھو، لیکن ذمہ داری اپنی ہے۔ صحیح۔ اور جاتے جاتے وہ کہانی سناتا ہے خوشی کے راز والی۔ ہاں، وہ تیل کے قطروں والی۔ جی، ایک لڑکا جسے ایک دانا آدمی چمچ میں تیل کے 2 قطرے دے کر بھیجتا ہے کہ جاؤ محل کی سیر کرو، مگر تیل گرنا نہیں چاہیے۔ پہلی بار وہ تیل بچانے کے چکر میں محل دیکھ ہی نہیں پاتا۔ اچھا، دوسری بار وہ محل کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے اور تیل گرا دیتا ہے۔ تو سبق کیا ہوا؟ سبق یہ کہ دنیا کے عجائبات بھی دیکھو، ان سے لطف اندوز بھی ہو، لیکن اپنی اصل ذمہ داری، اپنے مقصد، وہ تیل کے قطرے کو بھی مت بھولو۔ زندگی میں توازن۔ واہ، یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، یہ سب سن کر سینٹیاگو کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی بھیڑیں بیچ دیتا ہے۔ جی، بادشاہ کو اس کا حصہ دینے کے بعد باقی بھیڑیں بیچ کر وہ رقم لیتا ہے اور افریقہ روانہ ہو جاتا ہے، تانجیر شہر۔ اپنی منزل کی طرف پہلا بڑا قدم۔ پہلا بڑا عملی قدم۔ لیکن وہاں پہنچتے ہی اس کے ساتھ برا ہو جاتا ہے۔ بہت برا۔ وہ ایک نئے دوست پر بھروسہ کرتا ہے جو اسے اہرام تک لے جانے کا وعدہ کرتا ہے اور وہ اسے لوٹ لیتا ہے۔ ساری رقم چلی جاتی ہے۔ اف!
یہ تو بہت بڑا دھچکا ہے، مطلب سفر شروع ہوتے ہی ختم۔ بالکل، وہ شدید مایوسی، غصے اور خود ترسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سوچتا ہے سب چھوڑ چھاڑ کر واپس چلا جائے، چرواہا ہی بن جاؤں واپس۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں شاید زیادہ تر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک نازک موڑ ہے، لیکن پھر اسے وہ بادشاہ کے دیے ہوئے پتھر یاد آتے ہیں، یورم اور تھروم۔ اچھا۔ وہ تھیلی میں ہاتھ ڈالتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ وہی ہیں، بلکہ تھیلی میں سوراخ سے گرتے گرتے بچے۔ یہ بھی ایک اشارہ بن جاتا ہے۔ کیسے؟ وہ ان پتھروں سے پوچھتا ہے، کیا بادشاہ کی دعا اب بھی میرے ساتھ ہیں؟ اور جواب؟ جواب ہاں میں آتا ہے۔ تو یہ پتھر صرف ہاں نہ نہیں بتاتے، یہ ایک طرح سے امید بھی دیتے ہیں، یاد دہانی کراتے ہیں کہ وہ اکیلا نہیں۔ ہاں، اور یہ کہ اب اسے انتخاب کرنا ہے۔ وہ کون ہے؟ حالات کا مارا ہوا ایک مظلوم یا ایک مہمجو جو خزانے کی تلاش میں نکلا ہے اور یہ صرف ایک رکاوٹ ہے؟ اور وہ دوسرا راستہ چنتا ہے۔ جی، وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ ایک مہمجو ہے۔ یہ سوچ بدلتے ہی اس میں ہمت آ جاتی ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ پیسے تو ہے نہیں اس کے پاس۔ وہ کام تلاش کرتا ہے اور اسے ایک کرسٹل کے تاجر کی دکان پر کام مل جاتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے کما لے کہ واپس اسپین جا کر نئی بھیڑیں خرید سکے۔ اچھا، یہ کرسٹل تاجر، یہ بھی ایک اہم کردار ہے نا؟ بہت اہم۔ یہ تاجر مہربان ہے لیکن تبدیلی سے بہت گھبراتا ہے۔ 30 سال سے ایک ہی دکان، ایک ہی جگہ۔ اور اس کا بھی ایک خواب ہے، مکہ جانے کا۔ ہاں، زندگی بھر کا خواب، لیکن وہ کبھی گیا نہیں۔ نہ جانے کی ہمت کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اسے ڈر ہے کہ اگر اس نے اپنا خواب پورا کر لیا تو پھر جینے کا مقصد کیا رہے گا۔ یہ تو عجیب بات ہے۔ یہ ایک نفسیاتی نقطہ ہے۔ کچھ لوگ اپنے خواب کو صرف خواب ہی رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہی ان کی زندگی کو معنی دیتا ہے۔ اسے حاصل کرنے سے ڈرتے ہیں۔ وہ مکتوب پر یقین رکھتا ہے، یعنی جو لکھا ہے، لیکن اس کی تشریح یہ کرتا ہے کہ بس قسمت پر چھوڑ دو، خود کچھ نہ کرو۔ جبکہ سینٹیاگو اب بالکل مختلف سوچتا ہے۔ بالکل، سینٹیاگو نے جو سیکھا تھا، اشارے سمجھنا، جوش، عمل کرنا، وہ اسے یہاں استعمال کرتا ہے۔ وہ تاجر کو مشورہ دیتا ہے کہ دکان کے باہر ایک ڈسپلے کیس بنوائیں۔ ہاں، تاکہ لوگ رک کر دیکھیں۔ اور پھر وہ مشورہ دیتا ہے کہ کرسٹل کے خوبصورت گلاسوں میں چائے بیچی جائے۔ یہ تو بڑا اچھا آئیڈیا تھا۔ اور یہ کامیاب ہوتا ہے۔ دکان کا کاروبار بہت بہتر ہو جاتا ہے۔ تو سینٹیاگو یہاں عملی طور پر سیکھ رہا ہے۔ جی، وہ سیکھ رہا ہے کہ پرسنل لیجنڈ کی پیروی کا مطلب صرف بڑے بڑے سفر کرنا نہیں ہے، بلکہ جہاں آپ ہیں وہیں بہتری لانا، موقع پیدا کرنا، یہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ اور وہ تقریباً 1 سال کام کرتا ہے وہاں؟ جی، تقریباً 1 سال، اور اتنے پیسے کما لیتا ہے کہ جتنی اس کی اصل بھیڑیں تھیں ان سے دگنی خرید سکتا ہے۔ واہ، اب تو وہ آسانی سے واپس جا سکتا ہے، اپنا چرواہے والا کام دوبارہ شروع کر سکتا ہے۔ بالکل، اب وہ پھر ایک دوراہے پر ہے۔ ایک طرف آرام دہ، جانی پہچانی زندگی، کامیاب چرواہا بننے کا موقع، دوسری طرف وہ انجانا، مشکل راستہ ہے، احرام، خزانہ، اس کا اصل خواب۔ اس بار فیصلہ مشکل ہوگا۔ ہاں، لیکن اب وہ پہلے والا سینٹیاگو نہیں ہے۔ اس نے دھچکے سہے ہیں، سبق سیکھے ہیں، اسے بادشاہ کی باتیں یاد ہیں، وہ پتھر، وہ افریقہ کا تجربہ۔ اسے کیا سمجھ آتا ہے؟ اسے سمجھ آتا ہے کہ چرواہے کی زندگی وہ کبھی بھی جی سکتا ہے، لیکن احرام، وہ اس کا خواب ہے، اس کی منزل ہے۔ وہ مکتوب کا مطلب اب گہرائی سے سمجھتا ہے۔ یہ صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں، بلکہ جب آپ اپنے خواب کے پیچھے چلتے ہیں تو کائنات جو مدد بھیجتی ہے اسے قبول کرنا ہے۔ تو وہ فیصلہ کرتا ہے آگے بڑھنے کا، احرام کی طرف۔ اور پھر وہ ایک قافلے میں شامل ہو جاتا ہے جو صحرائے صحارا پار کر رہا ہے۔ جی، اور یہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک انگریز سے۔ اچھا، یہ انگریز کون ہے؟ یہ ایک کتابی کیڑا ہے جو کیمیا گری یعنی الکیمی سیکھنے کے جنون میں مبتلا ہے۔ وہ ایلفیوم نخلستان جا رہا ہے، ایک 200 سالہ بوڑھے مشہور کیمیا گان کو ڈھونڈنے۔ تو یہ دونوں ساتھ سفر کرتے ہیں؟ ہاں، لیکن ان کے سیکھنے کے طریقے بالکل مختلف ہیں۔ انگریز ہر وقت اپنی کتابوں میں گم رہتا ہے، علم ڈھونڈتا ہے۔ اور سینٹیاگو صحرا کو پڑھتا ہے، وہ خاموشی کو سنتا ہے، قافلے کے لوگوں کو، جانوروں کو دیکھتا ہے، ان سے سیکھتا ہے۔ وہ بغیر زبان کے بات چیت کرنا سیکھتا ہے۔ یہ روح کائنات والا تصور یہی آتا ہے۔ جی بالکل، وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، ایک آفاقی زبان ہے جسے سمجھا جا سکتا ہے۔
اسے سول آف دا ورلڈ کہا گیا ہے۔ تو کتابیں بمقابلہ تجربہ، کہانی کیا کہتی ہے؟ کہانی یہ نہیں کہتی کہ کتابیں بیکار ہیں۔ انگریز کے پاس علم ہے، لیکن حقیقی حکمت، خاص طور پر کائنات کے راز سمجھنے کے لیے آپ کو دنیا کا تجربہ کرنا پڑتا ہے، اس سے جڑنا پڑتا ہے، صرف کتابیں کافی نہیں۔ اور وہ اونٹ باندھ سے بھی کچھ سیکھتا ہے؟ بہت کچھ۔ اونٹ بان اسے حال میں جینے کا سبق دیتا ہے، کہتا ہے ماضی گزر گیا، مستقبل کا پتہ نہیں، بس آج پر توجہ دو، یہی مکتوب ہے، جو ہونا ہے وہ اپنے وقت پر ہوگا، تم بس اپنا آج کا کام کرو۔ یہ بھی گہری بات ہے۔ اچھا، پھر قافلہ نخلستان پہنچ جاتا ہے، الفیوم۔ جی، صحرا کے بیچ ایک ہری بھری محفوظ جگہ، قبائلی جنگوں کی وجہ سے قافلہ وہیں رک جاتا ہے۔ اور یہاں سینٹیاگو کی زندگی میں ایک اور اہم شخص آتا ہے۔ ہاں، فاطمہ۔ کنویں پر اس کی ملاقات فاطمہ سے ہوتی ہے اور اسے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ تو کیا یہ محبت اسے راستے سے بھٹکاتی ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ اسے فوراً اپنی منزل کا، اپنی پرسنل لیجنڈ کا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ محبت اسے کمزور نہیں، مضبوط کرتی ہے۔ عام طور پر تو یہی خیال ہوتا ہے نا کہ محبت آپ کو مقصد سے دور کر دیتی ہے۔ کہانی اس کے برعکس کہتی ہے۔ فاطمہ جو صحرا کی بیٹی ہے، وہ سینٹیاگو کے خواب کی اہمیت کو سمجھتی ہے۔ وہ کہتی ہے محبت کبھی کسی آدمی کو اس کی منزل مقصود سے نہیں روکتی۔ اگر روکے تو وہ سچی محبت نہیں تھی جو کائنات کی زبان بولتی ہو۔ واہ! وہ اسے آگے جانے کی ترغیب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ انتظار کرے گی۔ یہ دکھاتا ہے کہ سچی محبت آپ کی پرسنل لیجنڈ کی تکمیل میں مددگار ہوتی ہے، رکاوٹ نہیں۔ اچھا، اسی نخلستان میں وہ انگریز بھی کیمیا دان کو ڈھونڈ لیتا ہے؟ ہاں، ڈھونڈ لیتا ہے، لیکن کیمیا دان اسے بس اتنا کہتا ہے جاؤ اور کوشش کرو، مطلب کتابیں پڑھ لیں، اب عملی کام کرو، سیسے کو سونا بنانے کی کوشش کرو۔ اور سینٹیاگو وہ کیا کرتا ہے نخلستان میں؟ وہ ایک دن بازوؤں کو آسمان میں لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور اسے ایک وجدان ہوتا ہے، ایک عکس نظر آتا ہے کہ نخلستان پر حملہ ہونے والا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ وہی روح کائنات سے اس کا بڑھتا ہوا تعلق ہے۔ اس نے صحرا کی زبان، نشانیوں کو اتنا سمجھ لیا تھا کہ وہ آنے والے خطرے کو بھانپ گیا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہمت کر کے قبائلی سرداروں کو بتاتا ہے۔ پہلے تو وہ یقین نہیں کرتے، بلکہ اسے مارنے کا سوچتے ہیں، لیکن ایک بوڑھا سردار جو خود نشانیوں پر یقین رکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اس کی بات سننی چاہیے۔ اور حملہ ہوتا ہے؟ جی ہاں، حملہ ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ تیار ہوتے ہیں، نخلستان بچ جاتا ہے۔ سینٹیاگو کو بہت انعام اور عزت ملتی ہے، اسے نخلستان کا مشیر بنا دیا جاتا ہے۔ اور اسی کامیابی کے بعد اس کی ملاقات اصل کیمیا دان سے ہوتی ہے؟ بالکل، وہ پراسرار گھڑ سوار جو پہلے بھی اسے ملا تھا، اب سامنے آتا ہے۔ وہ سینٹیاگو کی صلاحیت کو پہچان لیتا ہے کہ یہ لڑکا کائنات کی زبان سمجھنے لگا ہے۔ تو یہ وہ وہی 200 سال والا کیمیا دان ہے؟ جی، یہی وہ الکیمسٹ ہے۔ وہ سینٹیاگو کو اہرام تک پہنچنے میں رہنمائی کی پیشکش کرتا ہے اور اسے مزید گہرے سبق سکھاتا ہے۔ خاص طور پر دل کی سننے کے بارے میں وہ جملہ بہت مشہور ہے۔ ہاں، جہاں تمہارا دل ہے وہیں تمہارا خزانہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے یہاں؟ مطلب یہ کہ آپ کی گہری خواہشات، آپ کا وجدان، آپ کے جذبات آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں۔ دل ڈرتا بھی ہے، راستے کی مشکلات سے، ناکامی سے، لیکن کیمیا دان کہتا ہے کیا؟ اپنے دل کو بتاؤ کہ تکلیف کا خوف خود تکلیف سے بدتر ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی دل اپنے خوابوں کی تلاش میں نکل کر کبھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہوا، کیونکہ ہر لمحہ خدا اور ابدیت سے ملاقات کا لمحہ ہوتا ہے۔ یعنی سفر کی جو اذیت ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ بالکل، کیونکہ منزل پانے کی خوشی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ پھر وہ نخلستان چھوڑ دیتے ہیں؟ جی، سینٹیاگو اور کیمیا دان اہرام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، لیکن راستے میں انہیں جنگجو قبائلی پکڑ لیتے ہیں۔ اوہو، ایک اور مصیبت۔ بہت بڑی مصیبت۔ اور یہاں سینٹیاگو کا سب سے بڑا امتحان آتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیمیا دان ان قبائلیوں کے سردار سے کہتا ہے کہ یہ لڑکا بہت طاقتور ہے، یہ خود کو ہوا میں بدل سکتا ہے، اور یہ تمہیں 3 دن میں یہ کر کے دکھائے گا۔ اگر نہ کر سکا تو ہماری جانیں حاضر ہیں۔ کیا کیمیا دان نے تو اسے پھنسا دیا؟ ایک طرح سے ہاں۔ اب سینٹیاگو کو وہ کرنا ہے جو ناممکن لگتا ہے، اسے موت کا خوف گھیر لیتا ہے۔ تو کیا وہ واقعی خود کو ہوا میں بدل لیتا ہے؟ یہ بہت علامتی نہیں لگتا؟ ہاں، یہ لفظی سے زیادہ علامتی ہے۔ سینٹیاگو پہلے دن پریشان رہتا ہے، دوسرے دن وہ صحرا سے، پھر ہوا سے، پھر سورج سے بات کرتا ہے۔ وہ ان سے مدد مانگتا ہے۔ بات کرتا ہے؟
مطلب وہ کائنات کی ان طاقتوں سے ان کی روح سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے، وہ محبت کی زبان استعمال کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، سب ایک ہی روح کائنات کا حصہ ہیں۔ اچھا، تیسرے دن وہ اس ہاتھ سے ہم کلام ہوتا ہے جس نے سب کچھ لکھا ہے، یعنی خدا سے۔ وہ کوئی الفاظ نہیں کہتا، بس دل سے محبت سے جڑتا ہے۔ اور پھر ایک شدید آندھی چلتی ہے، ریت کا طوفان آتا ہے، سورج چھپ جاتا ہے، قبائلی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ جب طوفان تھمتا ہے تو سینٹیاگو کیمپ کی دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے۔ واہ! اس نے لفظی طور پر خود کو ہوا میں نہیں بدلا، لیکن اس نے کائنات کی طاقتوں کے ساتھ ایسی ہم آہنگی پیدا کی کہ یہ معجزہ ممکن ہو گیا۔ یہ اس کی روحانی ترقی، اس کی سمجھ کا عروج تھا۔ اور قبائلی سردار؟ وہ بہت متاثر ہوتا ہے اور انہیں عزت کے ساتھ جانے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اہرام کے قریب پہنچ جاتے ہیں؟ جی، ایک خانقاہ میں رکتے ہیں۔ وہاں کیمیا دان سینٹیاگو کو دکھانے کے لیے سیسے کا ایک ٹکڑا لیتا ہے اور اسے سونے میں بدل دیتا ہے۔ الکیمی کا عملی مظاہرہ۔ بالکل، وہ سونا 4 حصوں میں بانٹتا ہے، ایک خانقاہ کے لیے، ایک سینٹیاگو کے لیے جو اس نے تانگیر میں کھویا تھا اس کے بدلے، ایک اپنے لیے، اور چوتھا حصہ وہیں خانقاہ کے راہب کے پاس رکھواتا ہے سینٹیاگو کے لیے کہ اگر اسے مستقبل میں ضرورت پڑے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ شاید سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور وہ ایک کہانی بھی سناتا ہے وہاں؟ ہاں، ایک رومی صوبیدار کی جس کے عاجزانہ الفاظ اے خداوند میں اس لائق نہیں ہمیشہ کے لیے یادگار ہو گئے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر انسان چاہے کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے دنیا کی تاریخ میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ آخرکار سینٹیاگو اہرام تک پہنچ جاتا ہے، تنہا۔ جی، کیمیا دان اسے چھوڑ دیتا ہے۔ سینٹیاگو پرجوش ہے، تھکا ہوا بھی۔ وہ اہرام کو دیکھتا ہے اور اس کا دل اسے بتاتا ہے؟ ہاں، اس کا دل اسے کہتا ہے کہ جہاں تمہارے آنسو گرے وہیں تمہارا خزانہ ہے۔ وہ جذباتی ہو کر روتا ہے، اس کے آنسو ریت پر گرتے ہیں۔ وہیں اسے ایک بیٹل، ایک بھاورا نظر آتا ہے جو مصر میں ایک مقدس نشان سمجھا جاتا ہے۔ بالکل، ایک اور اومن، ایک اور اشارہ۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہیں کھدائی کرنی ہے۔ اور وہ شروع کر دیتا ہے۔ جی، پوری رات کھودتا رہتا ہے، پرجوش، بیتاب، لیکن کچھ نہیں ملتا۔ کچھ بھی نہیں؟ اتنی محنت، اتنا سفر، سب بیکار؟ اسے ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ تھک کر گر جاتا ہے اور پھر صبح کے قریب کچھ لٹیرے آ جاتے ہیں۔ او نہیں! وہ جنگ سے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکا کھدائی کر رہا ہے، سمجھتے ہیں کوئی خزانہ ہے۔ وہ اسے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اور اس کے پاس جو تھوڑا بہت سونا کیمیا دان میں دیا تھا وہ بھی چھین لیتے ہیں۔ پھر سینٹیاگو زخمی حالت میں انہیں بتاتا ہے کہ وہ یہاں ایک خواب کی وجہ سے آیا ہے، خزانے کی تلاش میں۔ وہ یقین کرتے ہیں؟ نہیں، ان کا سردار اس کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے تم کتنے بے وقوف ہو جو ایک خواب کے پیچھے اتنی دور آ گئے۔ اور پھر وہ اپنا خواب بتاتا ہے۔ ہاں، یہی تو کہانی کا کمال ہے۔ سردار ہنستے ہوئے کہتا ہے میں اتنا پاگل نہیں ہوں، مجھے بھی 2 سال پہلے یہیں اسی جگہ ایک خواب آیا تھا۔ کیا خواب؟ خواب آیا تھا کہ مجھے اسپین جانا چاہیے۔ وہاں ایک ویران پرانا گرجا گھر ہے جس کے کھنڈرات میں چرواہے اپنی بھیڑوں کے ساتھ سوتے ہیں۔ اس گرجا گھر کے اندر ایک بڑا سائیکمور کا درخت اگا ہوا ہے اور اس درخت کی جڑوں میں خزانہ دفن ہے۔ نہیں، لیکن میں اتنا بے وقوف نہیں کہ ایک خواب کے پیچھے صحرا پار کروں۔ یعنی خزانہ تو وہیں تھا جہاں سے سینٹیاگو نے سفر شروع کیا تھا۔ بالکل۔ سینٹیاگو یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے اور پھر اسے ہنسی آ جاتی ہے۔ شدید درد کے باوجود وہ ہنستا ہے کیونکہ اب اسے سب سمجھ آ گیا۔ ہاں، اسے احرام آنا پڑا، صحرا پار کرنا پڑا، ملکزیدک سے ملنا پڑا، یورونگ تھومم لینے پڑے، لٹنا پڑا، کرسٹل بیچنے پڑے، انگریز سے ملنا پڑا، فاطمہ سے محبت کرنی پڑی، کیمیا دان سے سیکھنا پڑا، ہوا بننا پڑا، لٹیروں سے پٹنا پڑا، صرف یہ جاننے کے لیے کہ خزانہ تو گھر کے پاس ہی تھا۔ جی، یہ کہانی کا سب سے بڑا اور شاید سب سے گہرا سبق ہے۔ لیکن اگر وہ یہ سارا سفر نہ کرتا تو اسے کبھی پتہ ہی نہ چلتا کہ خزانہ وہاں ہے، اور نہ ہی وہ اس لائق بنتا کہ اسے حاصل کر سکے۔ قطعاً نہیں۔ یہ سفر بیکار نہیں گیا۔ اس سفر نے سینٹیاگو کو وہ بنایا جو وہ بن گیا تھا۔
اس نے اسے کائنات کی زبان سکھائی، اسے ہمت دی، اسے محبت سکھائی، اسے حکمت دی۔ اگر وہ شروع میں ہی کھدائی کرتا تو شاید اسے کچھ نہ ملتا، یا مل بھی جاتا تو وہ اس کی قدر نہ جانتا۔ اصل خزانہ تو وہ تبدیلی تھی جو اس سفر میں آئی۔ بالکل، اصل خزانہ صرف سونا نہیں تھا، بلکہ وہ سینٹیاگو تھا جو اس سفر سے کندن بن کر نکلا تھا۔ تو وہ واپس جاتا ہے؟ ہاں، وہ واپس اندلس جاتا ہے، اسی ویران گرجا گھر میں، اسی سائکومر درخت کے نیچے کھدائی کرتا ہے۔ اور اسے مل جاتا ہے؟ ہاں، اسے ہسپانوی سونے کے سکوں، قیمتی پتھروں اور جواہرات سے بھرا ایک صندوق مل جاتا ہے۔ واہ! وہ صندوق میں سے یورم اور تھومم نکالتا ہے، انہیں اپنے پاس رکھتا ہے، بوڑھے بادشاہ کی یادگار کے طور پر۔ اسے وہ خانہ بدوش بڑھیا بھی یاد آتی ہے جس سے اس نے 10ویں حصے کا وعدہ کیا تھا۔ تو وہ اس کا حصہ دینے جائے گا؟ ہاں، وہ یہی سوچتا ہے۔ اور تبھی مشرق سے، افریقہ سے ہوا چلتی ہے، لیونٹر۔ اور وہ ہوا اپنے ساتھ کیا لاتی ہے؟ وہ صحرا کی خوشبو نہیں لاتی، وہ فاطمہ کی خوشبو لاتی ہے، اس کے بوسے کا احساس لاتی ہے۔ اور سینٹیاگو مسکراتا ہے؟ جی، وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے، فاطمہ، میں آ رہا ہوں، اور یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت انجام ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ ہے کہ آپ کی منزل مقصود، آپ کا اصل خزانہ اکثر آپ کے بہت قریب ہوتا ہے، شاید وہیں جہاں سے آپ نے شروعات کی تھی۔ لیکن اسے پہچاننے کے لیے، اس کی قدر جاننے کے لیے اور خود کو اس قابل بنانے کے لیے کہ آپ اسے سنبھال سکیں، آپ کو ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے، ایک لمبا، کبھی کبھی مشکل سفر۔ آپ کو نشانیاں سمجھنی پڑتی ہیں، دل کی سننی پڑتی ہے، خوف پر قابو پانا پڑتا ہے، محبت کرنی پڑتی ہے، اور کائنات کی زبان سیکھنی پڑتی ہے۔ حقیقی تبدیلی اسی سفر میں ہوتی ہے۔ تو یہ صرف خزانہ پانے کی کہانی نہیں، یہ خود کو پانے کی کہانی ہے، خود شناسی کی۔ بالکل۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے ایک سوچ یہ ہو سکتی ہے کہ ان کی اپنی زندگی میں کون سی ایسی نشانیاں یا دل کی آوازیں ہیں جنہیں وہ شاید نظر انداز کر رہے ہوں۔ یا یہ کہ ان کا اپنا احرام کیا ہے، وہ کون سا خواب ہے جس کی طرف وہ لاشعوری طور پر بڑھ رہے ہیں، اور کیا وہ اس سفر کے ہر قدم کو، ہر سبق کو، چاہے وہ کتنا ہی غیر متوقع یا مشکل کیوں نہ لگے، اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شاید اصل خزانہ راستے میں ہی کہیں مل جائے یا واپسی پر اپنی ہی جگہ پر نظر آئے۔ کون جانے، سفر جاری رہنا چاہیے۔ اسی گہری سوچ کے ساتھ آج کا یہ تجزیہ یہیں ختم کرتے ہیں۔